میں یہاں عرض کروں گا کہ اگر آپ پچھلا حصہ جو قرآن حکیم کا گزر گیا اس میں غور کریں تو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ سے سورت شروع ہوئی تھی، تعریفیں سب اللہ کے لیے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں شروع ہوتی ہیں الف لام میم سے۔ معنی یہ کہ وہ مسائل، قوانین، دساتیر، پیغامات جو سورہ بقرہ میں ہیں وہی سورہ آل عمران میں ہیں۔ زیادہ تر بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی، اس تاریخ کے مد و جزر قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ نساء شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس سے۔ کیا میں یہ یہاں کہہ سکتا ہوں کہ کسی مذہبی اور آسمانی صحیفے کے اندر انسانوں کو اتنی اہمیت دینا، بلکہ ایمان والوں سے بھی پہلے یا ایھا الناس کہنا، یہ قابل توجہ امر ہے کہ سورہ نساء میں انسانی بنیادوں پر جو سوسائٹی کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ دی گئی۔ اقتصادی امور اور آئلی امور اور معاشرتی امور وہ سارے بیان کیے گئے۔ اور جو ہی سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے تو اس میں بلا واسطہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ناظرین، یہ وہ واحد صورت ہے جس میں 14 مرتبہ اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ الہامی گلدستہ ہے پھولوں کا جس میں مسلمانوں کی تربیت کی ضمانت دی گئی ہے۔ اور آج کے مضامین بیان کرتے ہوئے میں ان تمام محلات اور مقامات پر غور و فکر کی دعوت دوں گا جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اس صورت کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کا سفر فرما رہے تھے تو آپ ادبا نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آپ نے گردن جھکا دی اور میں نے ان کی اونٹنی کو دیکھا کہ وہ اپنی اگلی ٹانگوں پر جھکی جا رہی تھی۔ میں محسوس کرنے لگا کہ شاید اونٹنی کی اگلی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، اور محسوس یہ بھی کیا کہ حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ رحمت عالم نے عین اس کیفیت میں بھی اونٹنی کا خیال رکھا کہ یہ بوجھ کو برداشت نہیں کر رہی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد زمین پر جلوہ فروز ہو گئے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ مسند امام احمد کی روایت کے مطابق کہ آخری صورت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی وہ سورہ المائدہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی آخر میں نازل ہونے کا قول محدثین نے کیا ہے، لیکن جمہور محدثین کا خیال یہ ہے کہ آخری صورت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سورہ المائدہ ہی نازل ہوئی۔ اس لیے حلال اور حرام کا جو تفصیل نامہ ہے وہ اسی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت جبیر حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کیا تم مجھے سورہ المائدہ نہیں سنا سکتے؟ تو انہوں نے سورہ المائدہ سنائی۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو سب سے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی۔ اور اس طرح یہ صورت صلح حدیبیہ سے لے کر کے فتح مکہ تک اور فتح مکہ سے لے کر حجۃ الوداع تک اپنے مضامین کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، اور
پہلا جملہ جو اہل ایمان کو سمجھایا گیا اس سے بھی محسوس ہوتا ہے۔ مثلا کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد اور پیمان پورے کرو، اپنے عہد اور پیمان پورے کرو۔ شاید اس سے اشارہ اس طرف تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی، مسلمان عام طور پر اپنے باطن میں سمجھتے تھے کہ اس میں پست ہو کر کے مشرکین کے ساتھ صلح کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اخلاقی سہارا دیا اور انہوں نے کہا کہ عہد و پیمان پورے کرو۔ یہ تعلیم ایسی ہے کہ جو قوموں کے لیے اور ملتوں کے لیے فرد کی سطح پر بھی اور اجتماع کی سطح پر بھی یہ ایسی چیز ہے کہ جو قومیں اس کی پابند ہوتی ہیں، جو افراد اس کے پابند ہوتے ہیں، ان کی قومیت بھی مضبوط ہوتی ہے اور ان کی فردیت بھی مضبوط ہوتی ہے اور ان کی شخصیت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو وعدوں کو پورا نہ کرے، کمٹمنٹ پوری نہ کرے، عہد و پیمان کا خیال نہ کرے، وہ اڑتے ہوئے گھاس کی طرح ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بے وقت ہوتا چلا جاتا ہے اور بے وقار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حکم تھا وہ تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تخلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شعائر اللہ کی حرمت کو جانو اور بے حرمتی نہ کرو۔ اس آیہ کریمہ کے اندر دراصل 8 احکام تھے جو اتنے مفصل تھے کہ آیت ایسے بیج کی طرح اگتی ہے اور درخت کی طرح آفاق میں چھا جاتی ہے اپنی تعلیمات کے ساتھ کہ شاعر خدا کی توہین نہ کرو، حرمت والے مہینوں کی عزت بجا لاؤ، قربانی کے جو جانور ہیں جو نشاندار ہیں یا بے نشان ہیں انہیں اپنی منزل پر پہنچنے دو، مسلمان ظاہرین کو جو حرم شریف میں آئیں ان کو امن فراہم کرو۔ پھر اس کے اندر بت پرستی کے زمانے میں جو دشمنیاں تھیں، اگر اس زمانے کا کوئی دشمن سامنے آ جائے تو تم زیادتی پر نہ تل جاؤ اور کہیں تم دشمنی میں آگے بڑھ کر کے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ یہاں عدل کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی صورت کے اندر یہ اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس آیت کے اتمام اور مکمل دین کے اعلان ہی سے نزولی کیفیت بھی سامنے آتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ہی کہہ کر کے تیسرا حکم تربیت کے لیے دیا گیا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جس وقت تم نمازوں کے لیے کھڑے ہو تو تم وضو کرو۔ 4 فرائض جو وضو کے ہوتے ہیں ان کا بیان کیا گیا کہ چہروں کو تم دو، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو، اور پھر سروں پر مسح کرو اور پاؤں کو دھو، اور تیمم کا بیان بھی ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم کھڑے ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے کے لیے اور عدل کے قائم کرنے کے لیے۔ قوموں اور ملتوں کی بقا کے لیے عدل کتنا ضروری ہے۔ شاید زندگی آکسیجن کے بغیر گزر سکتی ہو لیکن عدل کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے، نامکمل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے انصاف کا حکم دیا۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والوں کو نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اس پر شکر کی روش اختیار کرو۔ اس کے بعد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین جیسا شہامت انگیز اعلان ہوا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور کتاب، جیسے کتاب کی سطریں
ظاہری روشنی کے بغیر انسان کے لیے پڑھنی مشکل ہوتی ہیں۔ اس صورت نے اعلان کیا کہ کتاب اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جب تک رسالت کا وسیلہ آپ استعمال نہیں کریں گے، رسول معظم کو اپنا نہیں بنائیں گے، اس وقت تک اس کتاب سے استفادہ کرنا بھی دشوار ہوگا۔ سورہ مائدہ کے اندر پھر ایسے احکام ہیں جو شکار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جانوروں کے حلال حرام ہونے کی بھی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ آبیل قابیل کا واقعہ بھی اسی صورت میں آتا ہے، اور یہی صورت جلیل القدر اعلان کرتی ہے کہ جو شخص ایک آدمی کو قتل کرتا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو وہ قتل کر دیتا ہے، اور جو زندگی کسی کی بچاتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اس کے بعد ناظرین اعلان ہوتا ہے اس سورت کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور وسیلہ ڈھونڈو اس کی طرف، اور تگ و تاز کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تمہاری کامیابی ہو۔ مادی معاملات ہوں تو ان میں بھی وسائل کا تلاش کرنا شرک نہیں ہوتا۔ روحانی دنیا کے اندر تو وسیلہ تلاش کرنا ایک ایسی ضرورت کو پورا کرنا ہے جس سے بندہ اپنے خدا کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ صورت جس وقت وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیتی ہے تو واضح اشارہ اس کا جان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہی صورت روحانی قیادتوں اور رہبروں کے کردار کو بھی متعین کرتی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آیت بھی اسی صورت کے اندر روشنی بن کر محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد چور اور چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا کا اعلان ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اس میں جہاں دعوات ہیں وہاں سزاؤں کا بھی بیان ہے، حدود کا بھی بیان ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید نے تورات کی بات بھی کی ہے اور اس کی محفوظ تعلیمات کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں جو تعریف کر دی گئی اس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم پھر جاؤ گے اسلام سے، دین حق کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو اس سے محبت کرے گی اور اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سروائیول کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت کا راستہ اختیار کریں اور رسول معظم صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی محبت کا راستہ وہ اختیار کریں۔ خصوصاً کردار میں نماز کو اہمیت دی گئی جب یہ کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ زکوٰۃ ادا کرنا اور نماز قائم کرنا، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہاں ایک خوبصورت سا خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کریں۔ تبلیغ کا اگر نصاب مسلمان قرآن حکیم ہی کو قرار دے دیں تو دنیا میں اسلام کے سفر کی رفتار تیز ہو سکتی ہے۔ آج فرقہ وارانہ دباؤ نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر رکھا ہے، اور جو ذاتی قسم کے ویژن ہیں ان کی ظلمتیں عام کی جا رہی ہیں۔ تبلیغ کے لیے یہ کتنا خوبصورت راستہ ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ پھر
قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب کہہ کے اے ایمان والو شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا اور بتوں کے استہانوں پر چڑھاوے چڑھانا اور یہ تیر پھینکنا یہ گندا عمل ہے جو شیطانی عمل ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید کہہ کر کے اس کی تفصیل، شکار کس قسم کا ٹھیک ہے کس قسم کا ٹھیک نہیں ہے، وہ باتیں بھی بتائی گئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا کہ سوالات کی کثرت نہ کرو میرے رسول سے آ کے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کثرت سوالی میں جس وقت پڑ جاؤ تو جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ تم پر آشکار کر دیا جائے۔ زیادہ سوالات دراصل انسان کے لیے پیچیدگیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ فالو کرنا اور پیروی کرنا انسان کو عظمتوں کی راہوں پر ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے، مثلا بعیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے، ان کی مذمت کی گئی اور کہا کہ یہ روش شرکیہ ہے، اس سے اجتناب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تلقین حق اور تلقین سچ کی گئی اور صحیح مقام ان کا بیان کیا گیا، اور یہ صورت بالآخر ان الفاظ پر اختتام پذیر ہوئی: للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان میں موجود ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح یہ سوا پارہ ہے جس کا خلاصہ اور تلخیص میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب حیات صحیفہ نور قرآن حکیم کی دعوات کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور اس کے اندر جو رسول کریم کی سیرت کے جلوے ہیں اور نگینے ہیں، اللہ تعالیٰ اس روشنی سے ہمیں مستنیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔